ہندوستان آزاد ہے، اچھا ادھر عوام کی مینڈیٹ کا قدر ہے. ٹھیک ہے. ادھر کے دفاعی ادارے نے کبھی بھی عوام کی مینڈیٹ پہ ڈاکہ نہیں ڈالا. ادھر کے دفاعی ادارے نے کبھی بھی سیاستدانوں کو ڈاؤن سائز نہیں کیا. ادھر کے دفاعی ادارے نے کبھی بھی نہتے سیاستدانوں پہ گولیاں نہیں برسائی. ادھر کے دفاعی ادارے نے کبھی بھی انڈیا کی وفاداری اور بے وفائی کے دعوے نہیں لگائے. دفاعی صاحب کا مطلب کیا ہے؟ دفاعی میں تو پولیس بھی آتی ہے، رینجرز بھی نہ آتے ہیں. پولیس تو لا انفورسنگ ہے نا، اور اچھا. رینجرز اور وہ ایک ہی چیز ہے. اچھا آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں کھل کا بولے نا، کس کی بات کر رہے میں بالکل کھل کے بولوں گا، لیکن بس سب کو پتہ ہے ملٹیبلشمنٹ نام میں نے دیا ہے. اور یہ جو ملٹیبلشمنٹ، ہاں ملٹریز اسٹیبلشمنٹ، اچھا اس کو میں نے ملٹیبلشمنٹ نام دیا ہے. اینڈ آئی کین کال اٹ ملٹریز اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ دا ٹرم اسٹیبلشمنٹ از کنسیڈرڈ فار دا سیکٹریز اور جو یہ لوگ ہیں وہ نہیں. میں آئی کال اٹ ملٹیبلشمنٹ، میں کھل کے بولتا ہوں، میں نے کسی چیز کا میں نے خوف کیا نہیں ہے. بس یہ ہے کہ وہ روز اول سے قیوم خان سے لے کے آج تک این پی کے ساتھ کیا ہوا. ایک دفعہ ایک طرف تو میں آپ یہ کہہ رہے ہیں جو ابھی کا سیٹ اپ ہے وہ بھی ایسا ہی ہے؟ میں بھی آتا ہوں. 1947 میں جب پاکستان بنتا ہے ایز اے پروجیکٹ آف دا ویسٹ، اس وقت ویسٹ برٹش تھا. ٹھیک ہے. اور وہ برٹش اپنے لیے ایک سرزمین بناتے ہیں اپنے، اور اس وقت جو برٹشرز کے الائز تھے اس سرزمین میں ان کے لیے ایک زمین بنائی جاتی ہے. اور یہ وہ ابھی تک ایز اے رول ماڈل رکھا گیا ہے، کیونکہ رجیم چینج جب ہوا دنیاوی سطح پہ، جب پوری دنیا برٹش سے ایک یو ایس کی طرف گئی، تو ہم بھی ایوب خان کے دور میں برٹش سے ہم یو ایس کی طرف گئے. اور آج تک پاکستان از یوزڈ ایز اے یو ایس کالونی، اسے ہم انکار نہیں کر سکتے. آپ کا بڑے بڑے فیصلے امریکہ کی مرضی. یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے، تو خود مختاری پہ بڑا سوال ہے. آپ خود مختار نہیں ہے، کہاں سے خود مختار ہے؟ دیکھیں ابھی یہ تو بعد میں بات آتی ہے نا، پہلے میں وہ والی بات پوری کر لوں. تو 1947 میں جب پاکستان بنتا ہے، خدائی خدمتگاروں کی 2/3 اکثریت سے حکومت ہوتی ہے. صحیح ہے. 18 دن کے اندر وہ حکومت ختم کی جاتی ہے، اور 1/3 والوں کو، قیوم خان کو، حکومت دی جاتی ہے. پہلا سٹیپ. بادشاہ خان پیپلز پارٹی بناتے ہیں، پیپلز پارٹی پہ بین لگا دیا جاتا ہے، اور اس کے جتنے لیڈر ہیں ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ پہلا بالکل آغاز ہے. بادشاہ خان جیل میں، ولی خان جیل میں، خدائی خدمتگار جیل میں. پہلا سال جشن کی تیاری ہوتی ہے، ہمارے خدائی خدمتگار نکلتے ہیں 12 اگست کو، 2 دن پہلے پرامن مارچ ہوتا ہے. اور وہ پرامن مارچ اس لیے کہ بھئی ہم نے تو انگریزوں کے خلاف قربانیاں دی ہیں، انگریزوں کو نکالے یہاں سے، آج یہ کیسے قید ہیں یہ لوگ، ان کو رہا کرو. اس پرامن مارچ پہ گولیاں برسائی جاتی ہیں، 600 سے زائد لوگ شہید کیے جاتے ہیں. یہ پہلا سال ہے، پہلا سال پاکستان کا، 600 سے زیادہ لوگ شہید کیے جاتے ہیں. پھر وہاں سے کہتے ہیں کہ میدان سے جو شہداء ہیں، وہ جو گھر والے ان کے، تب تک میت نہیں اٹھائیں گے جب تک ان کے جرمانے نہیں ہوں گے. کس چیز کے جرمانے؟ گولیاں جو برسائیں ہیں، گولیوں پہ سرکار کا خرچہ ہوا ہے. لہٰذا ہر کسی کے حصے میں کیلکولیشن کر کے کہ اس میت پہ اتنا جرمانہ ہے، اس پہ اتنا جرمانہ ہے، اس پہ اتنا، اس پہ اتنا، یہ سب جرمانے بھرے تب یہاں سے یہ میتیں اٹھیں. اس میں بہت غریب لوگ تھے. بادشاہ خان جیل میں تھا. اب بادشاہ خان نے جیل سے حکم کیا کہ خیر ہے بس، اور بغاوت، وہ عدم تشدد کے تھے. انہوں نے اپنی زمین، آبائی جائیداد کا حصہ بیچ کے گولیوں کے پیسے دیے، وہ گولیوں کے پیسے دیے تاکہ وہ لوگ اپنے ان میتوں کو اٹھا سکیں. پھر الحمدللہ ہم پختون قوم ہے، ہماری غمی خوشی چھپی ہوئی نہیں ہوتی. ہم نہ ہماری شادی چھپی ہوئی ہوتی ہے، نہ نکاح چھپے ہوئے ہوتے ہیں. قیوم خان کی وہ کدھر ہے فیملی ابھی؟ نہیں الحمدللہ نیست و نابود ہے میرے خیال سے تو. ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کوئی لیفٹ اوورز ہے یا نہیں ہے، بٹ آئی ڈونٹ نو، اینڈ ایون آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ایٹ آل کہ کوئی لیفٹ اوورز ہیں. تیسرے دن ہر میت کے، ہر گھر کے سرکاری بینڈ بھجوائے جاتے ہیں باہر، باجے بینڈ سرکاری، کہ جس دیرے میں
فاتح ہو رہی ہے، اس کے باہر کھڑے ہو کے بینڈ باجے بجاؤ، پہلا سال پاکستان بننے کے، اور آتے جائیں نیب پہ پابندی. آج تک حیدرآباد ٹریبیونل کا کوئی پتہ نہیں چلا. ہمیں ابھی تک وہ غداری اور غیر غداری کے بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں. اگر ہم حیدرآباد ٹریبیونل کو دیکھیں، پوری پارٹی پہ پابندی لگائی جاتی، اس کے بعد آتے جائیں انتہا پسندی، جس کے ہم مخالف، پہلے دن سے مخالف، جس کی وجہ سے ہمیں ہندو بولا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان میں ہمیں غیر دین بولا گیا، لال کافر بولا گیا. اس جو جنگ تھا، کولڈ مطلب یہ کہ وار، کانگریس کے حصے میں یہ نہیں تھا، یہ آپ کچھ کے حصے میں یہ تھا. تو کانگریس تو اگر یہ سب ان کے حصے میں ہوتا تو عوامی نیشنل پارٹی تو پھر بھی الحمدللہ ابھی بھی 10-12 لاکھ ممبرشپ رکھتی ہے. ادھر تو پھر شاید زیرو ہوتا. اگر اتنی سختیاں کسی کے ساتھ ہو، میں نہیں سمجھتا کہ وجود بھی رہ جائے گا.